السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 31۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ۔ آمین یا رب العالمین۔ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ اگر بچو گے تم ان بڑے گناہوں سے کہ روکے جاتے ہو تم ان سے، تو دور کر دیں گے ہم تم سے تمہاری برائیاں اور داخل کریں گے تمہیں جگہ عزت کی، یا اس جگہ میں جو عزت والی ہے۔ ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ جن بڑے بڑے گناہوں کے کاموں سے تمہیں منع کیا گیا ہے، اگر تم ان سے بچتے رہو تو ہم تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو تم سے تمہارے حساب سے محو کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ مدخلاً کریمہ کا لفظ آیا ہے، یعنی اکرام والی جگہ، عزت والی جگہ۔ کبائر کی بات کی گئی ہے یہاں پر۔ یہ ایک آیت دراصل اتنی امپورٹنٹ ہے، وہی اس کے بارے میں جب قرآن اور حدیث کا مطالعہ ہوا تو یہ بات پتہ چلی کہ ہم اس پر گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، کیونکہ کبیرہ گناہ اتنے الگ الگ قسم کے کبیرہ گناہ ہیں، ہر شعبے میں کبیرہ گناہ الگ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر تم کبائر سے بچتے رہے، اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہے، گناہ کبیرہ سے بچتے رہے، تو ہم تمہاری چھوٹی موٹی غلطیوں کو ایسے ہی تمہارے اعمال نامے سے ڈیلیٹ کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اور تمہیں ایسی جگہ داخل کریں گے جو عزت والی جگہ ہے، جو اکرام والی جگہ ہے، جو اعزاز والی جگہ ہے، یعنی جنت، جہاں سب کو آنر دیا جائے گا یا ان کو عزت دی جائے گی۔ اجتناب جنب سے نکلا ہے، یہ اجتناب برتنا، اور جنب پہلو کو بھی کہتے ہیں، اجنبی ہمسایہ یا پہلو کا ساتھی، یعنی جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس بیٹھتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس سے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں، لیکن یہاں پر اصل میں بتایا گیا کہ یعنی جو چیز سے انسان پھر دور بھاگنا چاہتا ہے یا جو چیز سے انسان دور رہنا چاہتا ہے، تو اجتناب برتنا یعنی جس سے دور بھاگنا، جس سے انسان کو ایسی نفرت ہو یا ایسی اس سے دوری ہو کہ وہ اس کو دیکھتے ہی دور بھاگنے لگے۔ تو اگر تم بڑی بڑی برائیوں سے، بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے اجتناب برتتے رہو، اس سے دور بھاگو، اس سے بچتے رہو، اس میں داخل نہ ہو، تو ہم چھوٹی موٹی برائیوں کو تم سے درگزر فرما دیں گے۔ اب یہ جو کبیرہ گناہ ہے وہ کیا ہے، اور کبیرہ گناہ سے کیسے بچ سکتے ہیں، کبائر کیا ہے اصل میں، اس کے بارے میں جب پوچھا گیا، ابن جزیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، قال ابن عباس رضی اللہ عنہ الکبائر کل ذنب ختم اللہ بنار او لعن او غضب، کہ ہر کبیرہ گناہ جس کے اوپر آگ، جس کا انجام بتایا گیا ہو، یا جس کا آگ پر خاتمہ ہو، جس کے اوپر لعنت کی گئی ہو، یا پھر جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے غضب کا ذکر کیا گیا ہو، جس پر اللہ تعالیٰ کے غصے اور ناراضگی کا ذکر کیا گیا ہو، تو وہ گناہ جو اتنے بڑے گناہ ہیں کہ جس میں کوئی حد لگتی ہو، یہ بھی اس کا بتایا گیا ہے ڈیفینیشن، الذنوب الکبیرہ مما فیہ حدہ، جس میں حد لگائی جائے، جس پر حد جاری کی جائے، او لعنہ، یا جس پر لعنت کی گئی ہو، او وعید، یا پھر جہنم کی وعید سنائی گئی ہو، یہ سب کے سب کبیرہ گناہ میں آئیں گے۔ اور سیئاتکم الذنوب الصغیرہ، چھوٹے گناہ، ایسے گناہ جو قابل معافی ہیں، جو بعض نیک اعمال سے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو تو ہم تمہاری جو نیکیاں ہوں گی ان کے ذریعے سے ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں کو خود بخود ہی دور کر دیں گے تم سے۔ اس کے بارے میں ہم پہلے عبد الرحمن بن ناصر سعدی رحمہ اللہ کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچیں گے، اجتناب کریں گے، تو وہ ان کے تمام گناہ اور برائیاں بخش دے گا اور انہیں اچھا ٹھکانہ عطا کرے گا جہاں خیر کثیر ہوگا، اور وہ ہے جنت، جو ایسی نعمتوں پر مشتمل ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی بشر کے دل میں اس کا خیال تک گزرا۔ تو بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب میں ان فرائض کو پورا کرنا بھی شامل ہے جس کو چھوڑنے پر گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو سکتا ہے، یعنی جو فرائض ہم پر عائد کیے گئے ہیں، جیسے اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو ہم کو زکوٰۃ دینا پڑے گا، 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے، اگر ہم صاحب استطاعت ہیں تو ہم کو حج کرنا ضروری ہے، اسی طرح رمضان کے روزے ہم پر فرض ہیں۔
تو اگر یہ فرائض کو کوئی ترک کرتا ہے تو وہ بھی گناہ کبیرہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہے. دوسرا، ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس نے 5 وقت کی نماز پڑھے، یعنی نماز پنجگانہ، نماز جمعہ اور رمضان کے روزے، یہ سب فرائض میں آتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز 5 وقت کی اور جمعہ سے جمعہ اور رمضان سے رمضان کے مابین جو گناہ سرزد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دیتا ہے، بشرط یہ کہ کبائر سے بچا جائے. یعنی اگر کبیرہ گناہوں سے تم بچتے رہو تو تمہاری دن بھر کی 5 نمازیں، ایک جمعہ کی نماز سے دوسری جمعہ کی نماز، ایک رمضان کے روزے سے دوسرے رمضان کے روزے، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کے ذریعے سے، ان فرائض کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام چھوٹے چھوٹے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور اس کی تعریف، یعنی اس کی ڈیفینیشن وہ یہ کرتے ہیں سعدی رحمہ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے جو دنیا میں حد کا موجب ہو، یعنی جس پر حد لگے، یا آخرت میں اس پر سخت وعید آئی ہو، یا اس کے کرنے والے کے ایمان کی نفی یا اس پر لعنت کی گئی ہو، یا اس گناہ پر سخت غصے کا اظہار کیا گیا ہو. یہ تمام چیزیں گناہ کبیرہ کی کیٹیگری میں آئے گی. اس کی یہ ڈیفینیشن ہے، اسے سمجھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرو گے، تم کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ ایسے ہی درگزر فرما دے گا. سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے آپ بتائیے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں انسان اس کی طرف جاتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں کس طرح سے بے راہ روی پھیلی ہوئی ہے، اور لوگوں کو اس بات کا شعور تک نہیں ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں، یا ان سے جانے انجانے میں کبیرہ گناہ ہو رہے ہیں، اور اس سے بچاؤ کی کیا صورت ہو سکتی ہے، کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ نجم کی آیت نمبر 32 ہے، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ. نیک لوگ وہ ہیں جو بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، مگر چھوٹے گناہ اگر ان سے سرزد ہو بھی جاتے ہیں، یعنی بھول چوک سے، تو بے شک تیرا رب بڑا مغفرت فرمانے والا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 طرح کے گناہوں کا ذکر کیا ہے. ایک ہے بڑے گناہ اور دوسرا ہے لمم. اور لمم کا لغوی معنی ہوتا ہے قلیل مقدار، اور جس سے مراد صغیرہ گناہ ہے. تو جیسے ابھی ہم نے حدیث پڑھا کہ جو فرائض آپ ادا کرتے ہیں، ان فرائض کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو یہاں پر کبیرہ گناہوں سے بچنے کی شرط بتائی گئی ہے، اور صغیرہ گناہوں کو مٹانے کا ذکر ہے. صغیرہ مطلب چھوٹے گناہ، اور کبیرہ مطلب بڑے گناہ. تو آخر یہ صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ کون سے ہیں اور کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے؟ اسی لیے اہل علم نے ان گناہوں کو 2 طرح سے تقسیم کیا ہے، ایک کبیرہ اور ایک صغیرہ. اور کبیرہ وہ ہے جس میں قرآن اور حدیث میں جہنم کی سزا بتائی گئی ہے، یا جن کے بارے میں رسول اکرم نے شدید غصے کا اظہار فرمایا، مثلا ہلاک ہوا وہ شخص، یا فلاں پر لعنت ہے، یا فلاں سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، یا فلاں کو اللہ تعالیٰ پاک نہیں فرمائے گا، یا فلاں پر اللہ تعالیٰ نظر کرم نہیں فرمائے گا. ایسے الفاظ جس میں آئے ہیں وہ سب کے سب گناہ کبیرہ ہیں. ایک حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کبائر میں بھی الگ الگ درجے ہیں، یعنی کبیرہ گناہ میں بھی کوئی ایسا کبیرہ گناہ ہے جو اس میں درجے میں بہت بڑا ہوا ہے. جیسے ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہیں کبائر میں سے سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں، یعنی کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، یعنی کبیرہ گناہوں میں بھی اور بڑے بڑے گناہ ہیں، تو میں کیا تمہیں نہ بتاؤں وہ گناہ؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور جھوٹی گواہی دینا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کبیرہ گناہ کا جتنا بڑا درجہ ہوگا، سزا بھی اتنی سخت ہوگی، عذاب بھی اسی طرح سخت ہوگا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور یہ بات ہم کو یاد رکھنی چاہیے میری عزیز بہنوں، کہ ایسا نہ ہو کہ صغیرہ گناہ آپ لاپرواہی میں کرتے چلے جائیں، اللہ نہ کرے، یا انسان اس کو چھوٹا موٹا سمجھے اور یہ سوچے کہ کوئی بات نہیں، چھوٹا تو گناہ ہے، صغیرہ تو گناہ ہے. لیکن صغیرہ گناہ مسلسل کرتے رہنا، چھوٹے چھوٹے گناہ مسلسل کرتے رہنا، اور بہادر بن کر کرتے رہنا کہ کیا ہو رہا، دیکھ لیں گے جب یہ معافی مانگ لیں گے یا حج اور عمرہ کر لیں گے، تو یہ چیز بھی انسان کو پھر کبیرہ گناہ میں ڈال دیتی ہے. تو تکبر کی وجہ سے صغیرہ گناہ پر عمل کرنا بھی گناہ کو کبیرہ بنا دیتا ہے. ایک دفعہ ایک شخص کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے کھانا مت کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو اس نے ازراہ تکبر کہا کہ میں نہیں ایسا کر سکتا. تو آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس کا دائیں ہاتھ مفلوج ہی کر دیا. تو یعنی اللہ کے رسول کی نافرمانی بھی دراصل کیا ہے، گناہ کو مزید بڑھا دیتی ہے. اسی لیے گناہوں کی الگ الگ درجہ بندی کی گئی ہے کہ کون سے گناہ صغیرہ ہے، کون سے گناہ کبیرہ ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کا نتیجہ اسے کبیرہ بنا دیتا ہے. یعنی مثال کے طور پر کسی عورت کا غیر محرم مرد کے ساتھ
دلکش اور لچکدار آواز سے گفتگو کرنا صغیرہ گناہ ہے، لیکن اگر یہ گفتگو ناجائز تعلقات پر ختم ہوتی ہے تو پھر یہ کبیرہ گناہ بن جائے گا۔ تو یہ تو بات ہم جانتے ہیں کہ کبیرہ گناہ جو کرنے والا ہے اس کے اوپر جہنم واجب ہو جاتی ہے، لیکن بعض کبیرہ گناہوں کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ سے سزا کا ذکر کیا ہے۔ جیسے یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز عشاء کو چھوڑنے والا، جو نماز عشاء کو ترک کرنے والا ہے، اس کا سر پتھروں سے کچلا جائے گا۔ جو زکوٰۃ نہیں دے گا اس کے گلے میں زہریلا سانپ ڈالا جائے گا۔ جو روزہ نہیں رکھے گا یعنی جان بوجھ کر اس کو الٹا لٹکا کر اس کے جبڑے چیرے جائیں گے۔ جھوٹ بولنے والے کے جبڑے چیرے جائیں گے، یعنی جو منہ ہوتا ہے، ہونٹ ہوتے ہیں، وہ آنکھ اور نتنے گدی تک باری باری چیرے جائیں گے۔ غیبت کرنے والوں کو تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے کا گوشت نوچنا ہوگا یا نوچیں گے۔ شراب پینے والوں کو جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی پیپ پلائی جائے گی، اللہ رحم کرے۔ زانی مردوں اور عورتوں کو برہنہ بدن آگ کے تنور میں جلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، سب کو محفوظ رکھے۔ تکبر کرنے والوں کو چیونٹیوں کی شکل دے کر ذلیل کیا جائے گا، اور خودکشی کرنے والے جہنم میں بار بار اپنے آپ کو خودکشی کے طریقے سے قتل کرتے رہیں گے۔ اور دوسروں کی باتیں چھپ کر سننے والوں کے کان میں پگھلایا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ سوچ اس طرح کتنے لوگ ہیں جو کان لگا کر دوسروں کی باتیں سنتے ہیں، ہمارے یہاں اس برائی کو بالکل عام اور معمولی سمجھتے ہیں۔ اور سود کھانے والا خون کے سمندر میں غوطے کھائے گا، اور کہا جاتا ہے کہ کب تک رہیں گا وہ جہنم میں کوئی بتا نہیں سکتا، اس کے لیے کوئی ایسی بہت زیادہ امید نہیں دلائی گئی ہے، بس اللہ تعالیٰ ہی جب اس کی سزا میں تخفیف کرنا چاہے گا یعنی کمی کرنا چاہے گا تب تو کمی ہوگی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، کبیرہ گناہوں سے بھی اور صغیرہ گناہوں سے بھی۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچ کے انوالو ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ تو چھوٹی سی بات ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا، تو ہمیں بعض اوقات علم ہی نہیں ہوتا کہ کون سے گناہ صغیرہ اور کون سے کبیرہ ہیں۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے، اور بار بار آپ نے اس پر توجہ دلائی اور ہمیں بتایا ہے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہیں۔ بڑے بڑے گناہوں پر لوگ بہادر بنے ہوئے ہیں، جری بنے ہوئے ہیں، اور ڈھٹائی کے ساتھ اس کو کرتے ہیں۔ جیسے کہ عمل قوم لوط بالکل عام ہے آج کل۔ کہا جاتا ہے کہ کئی ممالک نے اس کو لیگل کر دیا ہے، ہم جنس پرستی کو۔ پھر زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے گناہ میں اللہ تعالیٰ قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جہاد جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ ذلت اور رسوائی کا عذاب مسلط کر دیتے ہیں۔ سود کی وجہ سے مال میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں کیا سزائیں مل رہی ہیں، دنیا میں انسان کس طرح سے محروم ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ گناہوں کی وجہ سے انسان اپنے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ پھر اگر برائیوں کو روکنے اور بھلائیوں کو کرنے، حکم دینے کا کام جو لوگ روک دیتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تو ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی۔ موسیقی، گانے بجانے، شراب پینے والوں پر زلزلوں کا عذاب آتا ہے۔ حلال اور حرام میں جو لوگ تمیز نہیں کرتے ان کی شکلیں مسخ کر دی جاتی ہیں۔ بے حیائی اور فحاشی پھیلانے والوں پر مہلک بیماریوں کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھیں ہم جن بیماریوں سے گزر رہے ہیں، کیسی کیسی بیماری، ایڈز کس قدر خطرناک طریقے سے پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ کئی الگ الگ عجیب عجیب قسم کی بیماریاں آتی ہیں جس کے بعض اوقات تو اس کا کچھ ریزن بھی پتہ نہیں چلتا، اور جیسے بھی کرونا وائرس ہی کو لے لیں آپ۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، جو مشکلات آتی ہیں یعنی بے حیائی اور فحاشی پھیلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسی ہلاک کرنے والی بیماریوں کا عذاب نازل کرتے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ۔ پھر ناپ تول میں کمی کرنے والوں پر آسمان اور زمین سے مصیبتیں آتی رہتی ہیں، یا ظالم حکمرانوں کو ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اور جب عدالتوں میں غیر شرعی فیصلے ہونے لگیں تو اللہ تعالیٰ خانہ جنگی کا عذاب مسلط کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اتنے واضح الفاظ میں ہمارے پاس احادیث موجود ہیں، پھر بھی آج کل ہمارے ذہن سے یہ ساری باتیں نکل چکی ہیں اور ہم اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے۔ ہر طرف بے حیائی اور فحاشی عام ہے۔ اب مسلمان کنٹریز میں بھی ایسے میٹنگز ہو رہی ہیں جس میں ہم جنس پرستی پر بات کی جاتی ہے، عمل قوم لوط جیسے کہ۔ اللہ تعالیٰ کو قوم لوط سے بھلا کیا دشمنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتنے عذاب نازل کیا، کیونکہ وہ لوگ اپنے ہی ہم جنسوں سے وہ خواہشات کو پورا کرتے تھے۔ یعنی ان مردوں کو عورتوں سے کوئی خواہش نہیں رہی تھی، بلکہ مرد مرد سے اپنی خواہش پوری کرتا تھا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ لیکن آج کل اس کی میٹنگز مسلم کنٹریز میں بھی ہو رہی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ دنیا کے 113 ملک ہم جنس پرستی کو قانونی حیثیت دے چکے ہیں، جبکہ 76 کنٹریز میں یہ غیر قانونی ہے۔ اور اقوام متحدہ، آپ لوگ جانتے ہوں گے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں
66 کنٹریز کے تعاون سے یعنی ملاپ سے اس کے حقوق کو تسلیم کیا گیا۔ 2009 میں اقوام متحدہ نے ہم جنس پرستوں کے حق میں یہ اعلان جاری کیا، جس پر تمام جتنے یورپین کنٹریز تھے سب نے دستخط کیے، لیکن 57 جو کنٹریز تھے مسلم کنٹریز، انہوں نے اس پر اعتراض کیا۔ تو بہرحال جب ملکوں کا حال یہ ہو جائے، لوگوں کا حال یہ ہو جائے کہ وہ کھلم کھلا اخلاقی پستی اور تنزل کا شکار ہوں، آج ہماری اخلاق ویسی ہو گئی ہے، ہم پستی کی طرف چلے جا رہے ہیں، تو جب جن قوموں کا حال یہ ہو وہاں پر عذاب کیوں نہیں آئیں گے؟ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ امتوں کی تقدیر کیا ہے بھلا؟ ہر امت ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پہلے بہت عروج پر ہوتی ہے اور بعد میں زوال کی طرف چلی جاتی ہے؟ بنی اسرائیل کو دیکھ لیں، نصارہ کو دیکھ لیں، اور جو مسلمانوں کا حال دیکھ لیں۔ تو جب بھی یہ قوم شروع میں جب جدوجہد کرتی ہے اور زندگی اس کی متحرک رہتی ہے، یہ برائی کے خلاف آواز اٹھاتی ہے، تو الحمدللہ اس میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن جیسی برائیوں کے خلاف آواز اٹھانا روک دیتی ہے، امر بالمعروف کو روک دیتی ہے، اور پھر ان کے نوجوانوں میں، ان کے لوگوں میں طاؤس و رباب، مطلب جو طاؤس کہتے ہیں کسی بھی ساز کو، میوزک کا جو بھی آلہ ہوتا ہے اس کو طاؤس کہتے ہیں، اور رباب بھی اسی کو کہا جاتا ہے، اور سنا کہتے ہیں تیر کو یا کسی نشانہ لگانے کو۔ تو جو لوگ پہلے تیر اندازی میں اور تلوار بازی میں جو لوگ مشقیں کیا کرتے تھے، جو بہادری میں پہلے اپنا نام کماتے تھے، جن کی پیٹھیں گھوڑوں پر گزرتی تھیں، جن کے زندگی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنا، تو یہ اولین لوگ ہوتے ہیں، شروع کے لوگ ہوتے ہیں، اسلاف ہوتے ہیں۔ جو بعد کے آنے والے فالوورز ہوتے ہیں وہ پھر راگ و رنگ میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ حال ہوتا ہے کہ ان قوموں پر عذاب آتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ تو پھر یہ گناہوں سے بچنے کا طریقہ کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو ہمیں ان گناہوں سے بچا سکتی ہے؟ میری بہنوں، سوائے اللہ کے تقوی کے، اللہ کے خوف کے، کوئی چیز ہمیں نہیں بچا سکتی، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کو اس تنہائی سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہمارے پاس ہر چیز اتنی کھلی موجود ہے۔ پہلے تو بھی گناہ کے چانسز بہت کم تھے الحمدللہ، لیکن آج جب سے موبائل ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، انٹرنیٹ کا ایکسس جب سے اتنا آسان ہو گیا ہے، یقین جانے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس برائی کا شکار ہو گئے ہیں۔ پہلے تو شادی ہونے تک پتہ نہیں چلتا تھا کہ شادی ہونے کے بعد کیا ہوگا یا ہسبینڈ وائف کا تعلق کیا ہوتا ہے۔ اب تو اتنی چیز کھلے عام ہو گئی ہے کہ زیادہ بچے ہی جانتے ہیں اس کے بارے میں، یعنی جن کی عمر بھی نہیں پہنچی بلوغت کو، یا جو ابھی بالغ ہوئے ہیں، آج کل ہر چیز کھول دی گئی ہے ان کے اوپر، ہر چیز، ہر طرف فحاشی عام ہے۔ ویلنٹائنز ڈے آپ دیکھ لیں کہ جس کا پہلے ذکر تک نہیں تھا، لیکن آج تو ایسا ہوتا ہے کہ لو برڈز کے نام سے، لو جیلز کے نام سے یونیورسٹیز میں کہا جاتا ہے کہ جیل بنا دی جاتی ہے کہ اچھا یہ دو محبت کرنے والے اس میں جیل میں ڈال دیے گئے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ ولا قوت الا باللہ۔ یعنی پہلے فحاشی کو کم از کم فحاشی سمجھا جاتا تھا، گناہ کو کم از کم گناہ سمجھا جاتا تھا، اب وہ گناہ دھڑلے سے کیے جا رہے ہیں، وہ بے حیائی کے کام زمانے کے تقاضے سمجھ کر کیے جا رہے ہیں، اس کو بولڈنس کی علامت سمجھا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ آج کے دور کے تقاضے ہیں یہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک لڑکی اور لڑکی کا تعلق بغیر نکاح کے قائم ہو ہی نہیں سکتا، اسلام میں لڑکی اور لڑکی کی دوستی جائز ہی نہیں۔ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ چھپے دوست بنانے والی نہ ہو، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو کیا چیز بچا سکتی ہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جن قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، تو کیوں عذاب آیا، کیوں پکڑی گئیں وہ قومیں، کیوں ماری گئیں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں ظالم، بے رحم اور صفاق دل ہو گئے تھے ان کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے وہ بے خوف ہو گئی تھی، آخرت کو فراموش کر چکی تھی، لہٰذا ان میں بے حیائی، فسق، نافرمانی، فجور بالکل عام ہو گیا تھا۔ اخلاقی اعتبار سے وہ لوگ بالکل اسفل السافلین کی طرح بن گئے تھے، گڑھے میں گر گئے تھے۔ اس قدر برائیاں ان کے اندر عام ہو گئی تھی کہ وہ اپنی یا جو سوتیلی ماں ہوتی تھی اس سے بھی نکاح کر لیتے تھے، یا پھر زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، یا پھر ہم جنس پرستی ان کے اندر ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، تکبر کرنے لگی تھی، اور آخرت کو فراموش کر چکے تھے وہ لوگ۔ تو آخرت کے پکڑ سے بے خوفی انسان کو دراصل اللہ تعالیٰ کا باغی بنا دیتی ہے، سرکش بنا دیتی ہے، گناہوں پر اس کو جری کر دیتی ہے۔ دنیا کا کوئی قانون اور طاقت اس کا ہاتھ نہیں روک سکتی، پھر چاہے وہ قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، فرعون ہو یا قارون ہو،
یہ لوگ اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو گئے تھے، اصل میں ظالم اور سفاک بن گئے تھے. اور اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا خوف جن کے دلوں میں ہوتا ہے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، پھر چاہے یعنی جب ان کے دلوں میں اللہ کا خوف بیٹھتا ہے اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر چاہے دن کی روشنی ہو یا رات کی تاریکی ہو، انفراد وہ لوگ اکیلے گھر میں ہوں یا مجمع میں ہوں، چار دیواری کے اندر ہو، پھر وہ انسان کو چھوٹا سا گناہ بھی بہت بڑا گناہ لگتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے لیے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاتا. یہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مومن بندے کہ دنیا لپک لپک کر ان کے سامنے آتی ہے، گناہ ان کو دعوت دیتے ہیں، ان کو ٹیمپٹ کرتے ہیں گناہ، لیکن وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ کی وہ برہان نظر آ جاتی ہے کہ ان گناہوں میں اگر ہم ملوث ہو گئے تو یہ گناہ ہم کو ہلاک کر کے رکھ دیں گے. تو میری بہنوں، بچپن سے ہم کو اپنے بچوں کی تربیت، ہماری خود کی تربیت، ہم کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیے ہم 24 گھنٹے اپنے بچوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. ہم 24 گھنٹے اس پر نظر نہیں رکھ سکتے کہ میرا بچہ کیا دیکھ رہا ہے موبائل میں، ٹی وی پر. اور پھر یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو جانا ہی ہے ان کو، پھر ہم گھر سے باہر کہیں جاتے رہتے ہیں اور پیچھے بچے گھر میں رہتے ہیں. تو آپ ایک بار ان کے دل میں یہ خوف بٹھا دیجئے اور اس بات کا ان کو پختہ یقین ہو، ان کا یقین اور توکل ہو اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، الخبیر ہے، السمیع ہے، البصیر ہے. وہ ہر لمحے وہ ہمارے دلوں کے حال تک جانتا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ تم نے کیا اچھی چیز دیکھی، تم نے کیا بری چیز دیکھی. تو بہرحال اسی وقت پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان گناہوں سے بچنے والے بنے، ہماری ذریت، ہماری اولاد بھی ان گناہوں سے بچنے والی بنے. اور کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ صغیرہ گناہ کرتے رہنا چاہیے یا دھڑلے سے کرتے رہیں. صغیرہ گناہ کیا ہوا، چھوٹا تو گناہ ہے یہ، اچھا اس پہ کون سی پکڑ ہوگی بھلا. ایسی لاپرواہی سے صغیرہ گناہ نہیں کرنا چاہیے. اور جب اگر کوئی جان بوجھ کر صغیرہ گناہ کرتا ہے تو اس کی تو ضرور پکڑ ہوگی، پھر اس کو تو پھر پکڑ لیا جائے گا، پھر تو اس سے آسان حساب نہیں ہوگا، اسے سخت حساب لیا جائے گا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی دکان پر سمجھے ایڈورٹائزمنٹ لگا ہے یا وہاں پر اشتہار لگا ہے، وہ آپ کو آفر دے رہے ہیں کہ بائی 2 get 1 free. اگر آپ یہ 2 چیزیں خریدیں گے تو آپ کو 3rd چیز فری ملے گی. اب آپ جاتے ہیں اس شاپ پر اور کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ جو آپ فری میں دینے والی چیزیں ہیں وہ فری والی مجھے دے دیجئے کیونکہ میں خریدنا تو نہیں چاہتا یہ 2 چیزیں. تو ایسا وہ دکاندار آپ کو دیں گا؟ اس کے لیے شرط کیا تھی کہ پہلے وہ 2 خریدو تو یہ تیسری چیز فری ملے گی. تو ایسے ہی ہے کہ صغیرہ گناہ کب معاف کیے جائیں گے، کب وہ ڈیلیٹ کر دیے جائیں گے ہمارے اعمال نامے سے، کب اس کو مٹا دیا جائے گا، جب ہم کبیرہ سے بچتے رہیں گے اور جان بوجھ کر صغیرہ نہیں کریں گے. اگر جان بوجھ کر صغیرہ کریں گے تو پھر تو وہ صغیرہ گناہوں کا بھی ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا، اس کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی اور اس پر بھی سزا دی جائے گی. تو سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن جو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے، اس میں اتنی جاذبیت ہے، اس میں ایسا سحر ہے، یہ کتاب ایسا انسان کو اپنا گرویدہ بناتی ہے کہ یہ گناہوں سے انسان کو بچاتی ہے. سبحان اللہ، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو یہ قرآن کا ہی کمال ہے کہ وہ انسان کو گناہوں سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے، مختلف انداز سے ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے. کہیں پر یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا ہے، طاقت والا ہے. اور کہیں قرآن میں عبرتناک واقعات بتائے جاتے ہیں، قصے بتائے جاتے ہیں قوموں کے کہ دیکھو قومیں کیسے تباہ اور برباد ہوئی. پھر کہیں اللہ تعالیٰ کی صفات بتائی جاتی کہ دیکھو وہ العلیم ہے، الخبیر ہے، وہ تمہارے دلوں کے بھید تک جانتا ہے. اور پھر کبھی قرآن ہمیں اس طرح سے بتاتا ہے کہ دیکھو تمہیں پلٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، دیکھو تمہیں پلٹ کر اللہ کے پاس جا کر حساب دینا ہے. اور پھر جہنم کی وعید ہمیں بتائی جاتی ہے قرآن میں، جنت کی نعمتیں بتائی جاتی ہیں. پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر تم یہ گناہ کرتے ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ بہت بری طرح تمہیں پکڑ سکتا ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ مجرموں سے انتقام لے رہا ہے. تو ایسی آیتیں پڑھ کر کیا ہوتا ہے، انسان کا دل نرم ہوتا ہے، پھر وہ ایسی چیزوں سے بچنا چاہتا ہے جو کہ انسان کو گڑھے کی طرف لے جاتی ہیں، جہنم کی طرف لے جاتی ہیں. تو بہرحال یہ قرآن ہی کا اثر تھا. آپ دیکھیں کہ عرب جو جاہلی معاشرہ تھا، جو لوگ سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیتے تھے پیسہ بچانے کے لیے، پیسہ کھانے کے لیے، جو لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، جن کے ہاں زنا عام تھا، جو برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے، یعنی ان کے یہی نیکی سمجھی جاتی تھی، جو شرک کی گندگی میں لتھڑے ہوئے تھے، جانوروں کا خون کعبۃ اللہ کی دیواروں پر لتھڑ دیتے تھے، شراب جن کے ہاں پانی کی طرح پی جاتی تھی. آپ دیکھیں وہی قوم جب قرآن کی حامل ہوئی، جب قرآن کی تعلیم سے وہ روشناس ہوئی، جب انہوں نے قرآن کو پڑھا تو وہ لوگ ایسے ہو گئے جیسے بے داغ سفید کپڑا، جیسے کپڑا سب دھبوں سے پاک ہو جاتا ہے. جب آپ اس میں کلوریکس ڈالتی ہیں نا جب وائٹ کپڑوں میں، تو آپ دیکھیں جب کلوریکس آپ ڈالتے ہیں تو کلوریکس ڈالنے کی وجہ سے وہ کپڑا بہت وائٹ ہو جاتا ہے. انڈیا پاکستان میں پتہ نہیں اسے کیا کہتے ہیں، شاید
کچھ اور نام ہو واللہ عالم، لیکن یہاں گلف میں کلوریکس آتا ہے جو اسپیشلی وائٹ کپڑوں کے لیے ہوتا ہے. یقین جانے ایسا تیل کا داغ چاہے وہ یلو کلر کا ہو یا کوئی سالن کا داغ ہو، اگر آپ کلوریکس میں وہ کپڑا ڈالتے ہیں وہ داغ بالکل نکل جاتا ہے. تو سبحان اللہ، یہ عرب جو کہ زمانے جاہلیت میں ایک بگڑی ہوئی قوم تھی، جو شرک اور بت پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے، شراب میں ڈوبے ہوئے تھے، جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا، اس قرآن کی تعلیم نے انہیں کیسے بدل دیا. تو یہ قرآن ہمیں بدلتا ہے، کہ قرآن ہمیں گناہوں سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے. یہ قرآن ہم کو ہمارے گناہوں سے پاک صاف کرواتا ہے. جب ہم قرآن پڑھیں گے تو یقین جانیے کہ ہم دھیرے دھیرے خود بخود جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ بھی چھوڑتے چلے جائیں گے. تو یہ صحابہ تھے ماشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا شرف دیا کہ جو بت پرستی کا گڑھ تھا سمجھے مکہ، وہ لوگ توحید کے علمبردار بن گئے. جس کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اس کعبۃ اللہ کو بتوں سے صاف کر دیا گیا. یہ تھے صحابہ. یہ قرآن کی تعلیم کا ان پر یہ اثر ہوا. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زکوٰۃ پر عامل تھے، لیکن اللہ کے رسول نے ان کو نصیحت فرمائی تھی کہ دیکھو اے عبادہ، اللہ سے ڈرتے رہنا. ایسا نہ کہ قیامت کے دن تم اس طرح سے مجھ سے آ کر ملو کہ خیانت کا کوئی اونٹ یا گائے یا بکری تمہارے کندھے پر سوار ہو اور تم مجھ سے سفارش کے لیے کہو. آپ دیکھیں وہ کیسے ڈرنے والے بن گئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مال زکوٰۃ میں خیانت کا یہ انجام ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں کبھی یہ کام نہیں کروں گا. اتنا ڈر گئے تھے وہ. ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے قیس رضی اللہ عنہ کا. وہ کہتے کہ میں نے رسول اکرم کی زبان مبارک سے سن رکھا تھا کہ دھوکہ اور فریب آگ میں ہے، یعنی جو لوگ دھوکہ دیں گے یا فریب کے کام کریں گے وہ آگ میں ہوں گے. اگر میں نے رسول اکرم سے یہ نہ سنا ہوتا تو میں دوسرے لوگوں کی نسبت کہیں زیادہ دھوکہ اور فریب دینے والا ہوتا. یعنی چونکہ میں نے رسول اللہ سے سن لیا ہے، لہٰذا میں کبھی دھوکہ نہیں دوں گا. یہ تھے صحابہ. یہ صحابہ وہ تھے جن کی تربیت رسول اکرم کے ہاتھوں ہی تھی. جب وہ ایک بار رسول اللہ سے کوئی بات سن لیتے تھے، کبھی پھر وہ اس کام میں انوالو نہیں ہوتے تھے. ایک بار ایک صحابی تھے ابو مسعود انصاری، اپنے غلام کو مار رہے تھے. جب رسول اکرم نے ان کو دیکھا، اور انہوں نے پہلے رسول اکرم کو نہیں دیکھا تھا، جب رسول اکرم کی نظر ان کے اوپر پڑی تو اللہ کے رسول نے ان کو دور سے آواز دی، کہا کہ ابو مسعود خبردار. جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اکرم آواز دے رہے ہیں ان کو، تو اپنا کوڑا وہیں پھینک دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا، یاد رکھ جتنی تو اس غلام پر قدرت رکھتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تجھ پر قدرت رکھتا ہے. ابو مسعود نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج کے بعد میں کسی غلام کو نہیں ماروں گا اور اس کو میں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا، اگر تو ایسا نہ کرتا تو جہنم کی آگ تجھے جلا دیتی. دیکھیں کیسے تھے صحابہ، اپنے غلام کو مار رہے تھے، لیکن جب رسول اللہ نے ڈرایا تو کیسے وہ ڈر گئے. یہ اصل میں اللہ کے رسول کی تربیت، اللہ تعالیٰ کی سزاؤں کا خوف، یہ چیز انسان کو پھر گناہوں سے بچاتی ہے، اسے محفوظ رکھتی ہے. اکرمہ بن ابی جہل کے بارے میں آتا ہے، ابھی ہم نے اپنے دورہ قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا تھا، اس واقعے کا، کہ جب وہ مکہ سے فرار ہو گئے اور ان کو معلوم تھا کہ جب وہ مکہ میں رہیں گے اگر تو ان کو جان سے مار دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے بہت دشمنی کی تھی ابھی تک کہ ہر جنگ میں مسلمانوں کے خلاف شامل تھے. یہ ابو جہل کے بیٹے تھے. کہا تھا کہ ان کی جو بیوی تھی ام حکیم، وہ ایمان لے آئی ان کے پیچھے، اور انہوں نے رسول اکرم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے شوہر کی امان چاہتی ہوں، یعنی میرے شوہر کی امان دے دیجیے آپ، میں تلاش کر کے انہیں لے آؤں گی آپ کے سامنے. رسول اکرم نے کمال مہربانی اور شفقت سے امان دے دی. ام حکیم اپنے شوہر کو تلاش کرنے کے لیے نکلی. جب وہ جدہ سے واپس آ رہے تھے، کیونکہ اکرمہ بن ابی جہل جدہ کے راستے سے ساحل پر گئے اور کشتی میں سوار ہو کر چلے گئے تھے، لیکن پھر فوراً واپس آ گئے اور وہ ایمان قبول کرنے کے لیے واپس آئے تھے. جب وہ واپس ہوئے تو کہا جاتا ہے کہ ان کی بیوی کی ان سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا بیوی نے کہ میں نے آپ کی امان لے لی ہے، پناہ لے لی ہے، آپ رسول اکرم سے چل کر مل لیجیے. کہا جاتا ہے کہ جب واپس آتے ہوئے دونوں کو تنہائی کا موقع ملا تو ان کے شوہر نے ان سے فائدہ اٹھانا چاہا، جو ہسبینڈ وائف کا تعلق ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ بیوی چونکہ وہ مسلمان ہو چکی تھی اور ابھی اکرمہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو آپ دیکھیں کیا چیز تھی، وہ اپنے شوہر سے وہ فوراً الگ ہو گئیں اور بتا دیا کہ میں مسلمان ہوں اور تم کافر، جب تک تم اسلام قبول نہیں کرتے تب تک میں تم پر حرام ہوں. تو یہ اللہ کے خوف اور ڈر کے علاوہ کیا چیز تھی؟ دنیا کا کوئی قانون، کوئی ضابطہ انسان کی فکر اور سوچ میں ایسا عظیم انقلاب برپا نہیں کر سکتا. یہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے، ٹریفک رولز آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیمرے لگے ہوتے ہیں تو لوگ ریڈ سگنل کراس نہیں کرتے ہیں، لیکن جہاں کیمرے نہیں ہوتے ہیں ریڈ سگنل کراس کر کے چلے جاتے ہیں. تو دنیا کا کوئی بھی قانون، کوئی رول انسان کو نہیں بچا سکتا بریک توڑنے سے. اب دیکھیں وہ یہ دنیا کا جو قانون ہے وہ تو آپ ریڈ سگنل توڑ کر چلے جاتے ہیں آگے، لیکن کبھی کوئی مسلمان ایسا کرتا ہے کہ روزے میں ہوتا ہے
ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے ہمیشہ، ہمارے بہت قریبی جاننے والے تھے، ان کے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا ایکسیڈنٹ میں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ روزے سے تھے، بازار کسی کام سے گئے، روزے ہی کی حالت میں پیچھے سے کوئی ٹرک نے آ کر مار دیا، اس طرح بری طریقے سے مارا کہ کہا جاتا ہے کہ ان کے جو کڈنیز تھے وہ جسم سے باہر نکل کر آ گئے۔ تو ان کو لے جایا گیا بہت ایمرجنسی کی حالت میں ہاسپٹل میں، تو ان کو لے جاتے ان کو پانی پلایا جا رہا تھا، یا ان کا آپریشن جب کرنے کے لیے لے کے گئے اس سے پہلے ان کو پانی دیا گیا پینے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے، انہوں نے ایسی حالت میں بھی کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ سوچے ذرا کہ جان جا رہی ہے اور اس بندے کو یہ فکر پڑی ہے کہ میں روزے سے ہوں، یہ کیا چیز ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات پر کیسا یقین ہے؟ یہ یقین اور یہ خوف اگر ہونا تقویٰ، یقین جانے پھر انسان یعنی وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، اس کو پھر کسی اور چیز کا ڈر خوف نہیں ہوتا کہ مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں، میں لوگوں کے سامنے نیک ہوں یا بد ہوں، نہیں، اسے صرف فکر اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ چیز انسان کو بچاتی ہے۔ تو گناہ کبیرہ سے ہم کب بچ سکتے ہیں؟ یہ صغیرہ گناہ سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھام کر، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھ کر، یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے، رسول اکرم کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں یہ تو صحابہ تھے، لیکن صحابہ کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے اسلاف گزرے، عمر بن عبدالعزیز، یہ تابعین میں سے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے صرف 22 مہینے، کہا جاتا ہے کہ 2 سال 2 مہینے انہوں نے حکومت کی تھی بس۔ ان کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جب ان کی خلافت آئی تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا جو واقعہ تھا یا تاریخ تھی اس کو زندہ کر دیا، اس کو یاد تازہ کر دی۔ بہت ہی نیک، بہت اللہ سے ڈرنے والے، بہت متقی تھے۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کے ایک رشتہ دار نے ان سے کہا کہ امیر المومنین، آپ نے اپنی اولاد کو مال و دولت سے محروم کر دیا، کاش اب آخری وقت میں ان کے لیے کوئی وصیت کرتے جائیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، اگر میری اولاد متقی اور پرہیزگار ہوگی تو اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں غنی کر دے گا، اور اگر گناہوں میں مبتلا ہوں گے تو میں انہیں مال و دولت دے کر ان کے گناہوں میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا۔ اور پھر اس کے بعد بیٹوں کو بلایا اور کہنے لگے، پیارے بیٹو، 2 باتوں میں سے ایک بات تمہارے باپ کے اختیار میں تھی، پہلے یہ کہ تم دولت مند ہو جاؤ اور تمہارا باپ جہنم میں چلا جائے، یعنی تم کو حرام کھلاتا رہے، اور دوسری یہ کہ تم محتاج رہو اور تمہارا باپ جنت میں چلا جائے۔ میں نے دوسری بات کو پسند کیا ہے اور تم کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ تمام تر اختیارات کے باوجود دیانت اور امانت کا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کے خوف کے بغیر کیسے پیدا ہو سکتا ہے، آپ بتائیے۔ تو بہرحال یہ ہوتی ہے، دیکھیں، والدین کی تربیت۔ وہ خود اگر حلال کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے ویسے ہی راستے کھولتا چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کریں گے تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں تم سے ایسے ہی درگزر کر دی جائیں گی یا اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے گا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو نیکیاں ہیں وہی ہمارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دل میں گناہوں کو بار بار کرنے کی نیت نہ ہو، کیونکہ اگر چھوٹے چھوٹے گناہوں پر آپ بار بار مداومت کریں گے، مطلب یہ کہ آپ بار بار کرتے چلے جائیں گے چھوٹے چھوٹے گناہ، تو کیا ہوگا؟ وہ گناہ آپ کو پھر جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہوں گے۔ تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اجتناب بھی ضروری ہے، اور بڑے گناہ سے بچنا تو ہر طرح ضروری ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ہر گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کرے، چاہے وہ گناہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ پھر کسی معمولی اور حقیر گناہ پر بھی بار بار وہ عمل کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال اور حرام دونوں واضح ہیں، لیکن ان کے درمیان بعض چیزیں شبے میں ڈالنے والی ہیں۔ جو شخص ان شبہ والی چیزوں سے دور رہا وہ واضح حرام چیزوں سے بھی بچا رہے گا، اور جو شخص ان شبے والی چیزوں میں پڑ گیا ممکن ہے وہ واضح حرام چیزوں میں بھی پڑ جائے۔ خبردار رہو، گناہ اللہ کی چراگاہ ہیں، جو شخص اس چراگاہ کے قریب قریب رہے گا بعید نہیں کہ وہ چراگاہ کے اندر بھی گھس پڑے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم شبے والی چیزوں میں بھی نہ جائیں جہاں پر ہم کو لگتا ہے کھٹک پیدا ہو جائے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گناہ کیا ہے؟ جب پوچھا صحابہ نے تو کہا کہ جہاں تیرے دل میں کھٹک پیدا ہو کہ تو اس کو برا جانے، تیرے دل میں شک پیدا ہو یا کھٹک پیدا ہو اور تو اس بات کو برا جانے کہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے گی تو تمہیں اچھا نہیں لگے گا، سمجھ لو کہ وہ گناہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب وہ گناہ کبیرہ سے کیسے ہم نجات پا سکتے ہیں؟ سچی توبہ سے۔ گناہ کبیرہ کیسے معاف ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو،
بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہارے گناہ مٹا دے اور تمہیں اس جنت میں داخل فرما دے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 8۔ تو سچی توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ صرف گناہ معاف کرنے کا وعدہ نہیں کر رہے بلکہ جنت میں داخل کرنے کا بھی وعدہ کیا، سبحان اللہ۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اور سچی توبہ کا اعلیٰ اور افضل درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہ معاف فرما دیتے ہیں بلکہ توبہ کرنے والے کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، آپ سوچیں، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے سورہ فرقان میں إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ بہت اچھی آیت ہے یہ۔ مگر جس نے توبہ کی، ایمان لایا، نیک عمل کیے، ایسے لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اللہ تو بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ سچی توبہ انسان کو کتنا فائدہ دیتی ہے، اور وہ توبہ توبۃ الکذابین نہ ہو بلکہ توبۃ النصوحہ ہو، خالص توبہ، سچی توبہ۔ اور اس کی کیا شرائط ہیں وہ بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے احساس ندامت، اپنے گزشتہ گناہوں پر انسان کو ندامت اور شرمندگی ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الندمت توبہ، یعنی ندامت ہی حقیقت میں توبہ ہے۔ پھر سیکنڈ ہے معافی مانگنا۔ احساس ندامت کے بعد مسنون الفاظ میں انسان کو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ انی لا استغفر اللہ و اتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، بلا شبہ میں دن میں 70 بار سے زیادہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ تو آپ کو کچھ الفاظ استعمال کر کے سچی توبہ اللہ کے سامنے کرنا چاہیے۔ تیسرا، اس کی شرط یہ ہے کہ آئندہ گناہوں سے اجتناب کا عزم، کہ توبہ کے بعد آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ عزم کرنا بھی سچی توبہ میں شامل ہے۔ اور چوتھا اس کا یہ ہے، یا چوتھی اس کی شرط یہ ہے کہ سچی توبہ کے تقاضے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان توبہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں کی مغفرت کا پختہ یقین رکھے، یعنی اس کو اس بات کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ ضرور قبول کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا ہے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ بلا تاخیر ہونی چاہیے توبہ، یعنی ایسا نہیں کہ خوب ڈھیل دے رہے ہیں، اچھا مانگیں گے معافی، کیا جلدی ہے اتنی، ایسا بھی لوگ کہتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قبولیت توبہ کی شرط میں یہ بھی ہے کہ جیسے انسان کو گناہ کا احساس ہو فوراً توبہ کرے اور اس میں دیر نہ کرے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ جیسے انہوں نے توبہ کی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کری، جیسے آدم علیہ السلام ہے اور موسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ موت کے وقت، یعنی نزع کے وقت جو توبہ کی جاتی ہے وہ قبول نہیں ہوتی، اور کل پر نہیں ٹالنا چاہیے، کبھی بھی فوراً کر لینا چاہیے، کیونکہ شیطان بہکاتا رہتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جب بہکاتا ہے اور توبہ نہیں کرنے دیتا تو پھر انسان اور مزید گناہ میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے۔ چھٹی اس کی شرط یہ ہے کہ ایسے گناہ جس میں کسی پر زیادتی کی تھی، ظلم کیا تھا، کسی کا حق چھینا تھا، کسی کی بے عزتی کی تھی، کسی پر الزام لگایا تھا، کسی کی زمین چھین لی تھی، کسی کا مال لے لیا تھا، یا قرض کے بارے میں، یا قتل کیا ہو، یا پھر ایسی چیزیں جو کہ دوسروں کا حق ہو، تو اس پر بھی آپ کو اس کا حق واپس دینا پڑے گا۔ ایون معمولی سا کسی کا حق مارنے پر بھی جنت حرام ہے کسی بھی شخص پر، اور جس نے کسی کو قتل کیا ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اگر کسی پر الزام لگایا تھا، کسی پر ظلم کیا تھا، یا کسی کی زمین ہتھیا لی تھی، اس کو وہ واپس دے دی جائے، اور پھر مسلسل ندامت اور شرمندگی اور مسلسل اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، تبھی وہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اور استغفار کو اپنے لیے ہم لازم کر لیں، اسپیشلی سید الاستغفار ہے، یا اور بھی جتنے بھی استغفار ہیں صحیح حدیث سے جو ثابت ہیں، اس کو اپنے لیے لازم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جان پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے کے سارے گناہ معاف فرمانے والا ہے، اور بے شک وہ بہت معاف فرمانے والا اور مہربان ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، ترمذی کی حدیث ہے، کہ دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اللہ کے ڈر سے رونے والی آنکھ اور دوسری اللہ کی راہ میں پہرا دینے والی آنکھ۔ تو لہٰذا ایک آنسو اللہ تعالیٰ کے خوف سے نکلا ہوا یا جہنم سے بچنے کے لیے نکلا ہوا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، لہٰذا ابھی بھی دیر نہیں گزری ہے، کوئی بھی گناہ ہوا ہو، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بری کر دے، ہمیں معاف کر دے ان گناہوں سے۔ اور کون کون سے گناہ کبیرہ گناہ ہیں،
حدیث سے پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا شرک باللہ، جادو، ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، سود، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے فرار، اور پاک باز بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا، یہ ہلاک کرنے والے گناہ ہیں، کبائر ہیں۔ تو اس سے سمجھ جائیے کہ جس میں ہلاکت کی خبر دی گئی ہو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں رسول اکرم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نزدیک کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا یہ کہ تو کسی اور کو اللہ کے برابر کر دے حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا یہ تو واقعی بڑا گناہ ہے، اس کے بعد کون سا؟ فرمایا تو اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالے کہ اسے کھلانا پڑے گا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا گناہ؟ تو فرمایا کہ یہ کہ تو ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سوال کر رہے تھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کبیرہ گناہوں کا ذکر کر کے آپ نے فرمایا بڑے گناہ یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ناحق خون کرنا، والدین کو ستانا۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ قول الزور یعنی جھوٹ بات، جھوٹی گواہی، یا ہیر پھیر والی بات، ایسی ہی جھوٹی گواہی دینا۔ تو ایک بہت لمبی لسٹ ہے اس کی، امام قرطبی نے، امام ذہبی نے اس کی بہت لمبی لسٹ دی ہے۔ کسی نے اس کو 70 گناہ بتائے ہیں کبیرہ، کسی نے 160 بتائے ہیں، الگ الگ لسٹ دی گئی ہے۔ اب ہم نہیں جانتے کہ کتنے ہیں، لیکن ہم کو جو حدیث اور قرآن سے پتہ چلتے ہیں کم از کم ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اور مزید شدت اختیار کر جاتے ہیں، جیسے لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانا کبیرہ گناہ ہے، لیکن یتیم کا مال کھانا اور بھی بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے فریب، دھوکہ دے کر مال بیچنا گناہ ہے، مگر جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا اور بڑا گناہ ہے۔ عام عورتوں پر تہمت لگانا، الزام لگانا بڑا ہے، لیکن بھولی بھالی انجان عورتوں پر تہمت لگانا مزید بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے اپنی اولاد کا قتل بڑا ہے، لیکن مفلسی کے ڈر سے قتل کرنا اور بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں ایسی جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اور چھوٹے چھوٹے گناہ اگر اس کو حقیر سمجھتے ہوئے کیے جائیں اور مسلسل کیے جائیں تو پھر وہ بھی کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں۔ تو جس گناہ کے بعد کام کرنے پر، یا جس گناہ کے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس پر وعید سنائی ہو، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت کا ذکر ہو، یا اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کا ذکر ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے اس پر لعنت کی ہو، وہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ یا جس گناہ کے بارے میں ذکر ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، نہ کلام کرے گا، وہ سب کبیرہ گناہ میں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ خود بخود تم سے دور کر دیں گے، اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم چاہتے کہ ہمارے چھوٹے گناہ سے ہم کو نجات مل جائے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے، تو پھر اس کے لیے ہم کو بڑے بڑے گناہوں سے بھی بچنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کبیرہ گناہوں سے بچائے۔ تھوڑی سی کبیرہ گناہوں کی لسٹ دیکھ لیتے ہیں، صرف 2-4 ہی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ریا اسی میں آتا ہے، یعنی کبیرہ گناہوں میں آتا ہے۔ اسی طرح سے حسب نسب پر فخر کرنا، عورت کا غیر محرم کے ساتھ سفر کرنا، غیر مسلم قوموں سے مشابہت اختیار کرنا، پڑوسی کو اذیت دینا، نیک لوگوں سے دشمنی رکھنا، عریاں لباس پہننا، تصویر بنانا، مردوں کا ریشمی لباس پہننا، سیاہ رنگ کا خضاب لگانا، مردوں کا سونے کا زیور پہننا، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانا، رشوت لینا، ناجائز قبضہ کرنا کسی کے مال پہ، بلا ضرورت مانگنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنا، فضول خرچی کرنا، کسی کو حقیر سمجھنا، گناہوں پر اصرار کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ، یعنی ایک چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بار بار کرتے رہنا، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ذخیرہ اندوزی کرنا، حرام کی کمائی، یتیم کا مال، کاروبار میں دھوکہ دینا، قرض ادا نہ کرنا، عورت کو میراث سے محروم کرنا، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ بیوی کے حقوق ادا نہ کرنا، یا بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکانے والا آدمی وہ بھی جہنم میں ہوگا۔ والدین کو گالی دینا، والدین کی نافرمانی، اور کسی کو قتل کرنا، وہ تو سبھی ہم جانتے ہیں۔ نکاح حلالہ، وٹا سٹا یعنی بغیر مہر کے ایک دوسرے سے نکاح کر لینا، اور ولی کے بغیر نکاح کرنا، ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دینا، عورت کا بے حجاب گھر سے نکلنا، اور حرام چیزوں کا کاروبار کرنا، جیسے کہ جو دیوی دیوتاؤں کے لیے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں تو بہت سارے مسلمان بھی اس کا کاروبار کرتے ہیں، وہ سب گناہ کبیرہ میں آ جائے گا۔ عمل قوم لوط، حسد، تعصب، دین کا علم چھپانا، گواہی چھپانا، بے حیائی پھیلانا، بے عزتی کرنا، بدگمانی کرنا، وعدہ خلافی کرنا، مذاق اڑانا، جھوٹی گواہی دینا، احسان جتانا، بے مقصد گفتگو، جہاد ترک کرنا، روزہ ترک کر دینا، زکوٰۃ ترک کرنا، بغیر کسی عذر کے بلا جماعت نماز ادا کرنا،
غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا، کسی کی تعظیم کے لیے لوگوں کا کھڑا ہونا، یعنی دل میں خواہش کرنا کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، اور صف ٹیڑھی بنانا، ایڑیوں کو خشک رکھنا وضو میں، وہ بھی آگ کے عذاب ہے اس کے لیے، فحش باتیں، کسی پر لعنت کرنا، چغل خوری، تہمت لگانا، غیبت کرنا، جھوٹی قسم، جھوٹ، یہ سب گناہ کبیرہ میں ہیں۔ عمل قوم لوط، تجسس کرنا، شراب نوشی، زنا، دھوکہ اور فریب، چوری، جوا، سازش، جوا گیمبلنگ کو کہتے ہیں، ظلم، بخیلی، بد اخلاقی، یہ سب کبیرہ گناہوں میں آتے ہیں۔ اب آپ سوچ لیں کہ کتنی ساری چیزیں ہیں، کتنی ساری چیزوں سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہی ہم کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہی سے ہم ان ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں، ورنہ ہمارے اندر تو کوئی طاقت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے گناہوں سے تو ہم کو بچائے ہی بچائے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو چھوٹے گناہوں سے بھی محفوظ رکھے، کیونکہ چھوٹے گناہ مل کر پھر کیا کر دیتے ہیں، انسان کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ تو غیر اللہ کی قسم کھانا یہ بھی کبیرہ گناہ میں آئے گا، تقدیر کو جھٹلانا یہ بھی اسی میں ہے، اور بدعات پر عمل کرنا اور اپنی رائے کو اہمیت دینا حدیث کے مقابلے میں، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اکرم کی شان میں گستاخی کرنا، صحابہ کو برا بھلا کہنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور قرآن کی آیات کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی جو نازل کی گئی تعلیمات ہیں اس کو ناپسند کرنا، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب گناہوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے کسی بھی اعضاء سے کوئی ایسے گناہ کی طرف چل کر نہ جائے جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری بخشش فرمائے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ بھی قبول فرمائے، آمین، اور اپنی رحمت سے ہمیں اپنی جنت میں داخل فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما